رات کی تاریکی میں چاند اپنی روشنی زمین پر بکھیر رہا تھا کہ شہر سے دور ایک گاؤں میں جہاں درخت سرگوشیاں کرتے اور ہوائیں پرسرار کہانیاں سناتی تھیں، ایک حسین و جمیل لڑکا زین اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ زین کی خوبصورتی کا چرچا پورے گاؤں میں تھا، لیکن اس کے خواب ہمیشہ پراسرار اور بھیانک ہوتے تھے۔ وہ ہر رات ایک ہی خواب دیکھتا، جنگل میں ایک حسین عورت جو اسے بلا رہی ہو، لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب جاتا وہ آنکھوں سے غائب ہو جاتی۔ ایک رات زین نے ہمت کر کے حقیقت جاننے کا فیصلہ کیا۔ وہ جنگل کی طرف نکل پڑا۔ جنگل میں ہر طرف سناٹا تھا، درختوں کی ٹہنیاں عجیب انداز میں ہل رہی تھیں، جیسے کسی کی سرگوشیاں سنائی دے رہی ہوں۔ اچانک اسے وہی آواز سنائی دی جو وہ خواب میں سنتا تھا، زین زین۔ وہ آواز کی سمت بڑھا۔ وہاں ایک جھیل کے کنارے ایک حسین عورت کھڑی تھی، جس کے بال رات کی سیاہی کی طرح لمبے اور آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند چمک رہی تھیں۔ زین اس کی طرف بڑھا، پوچھا، تم کون ہو اور مجھے کیوں بلا رہی ہو؟ عورت نے مسکرا کر جواب دیا، میں وہی ہوں جو تمہارے خوابوں میں آتی ہوں۔ میں ایک جن زادی ہوں اور میں تمہیں ہمیشہ سے جانتی ہوں زین۔ زین کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جن زادی نے سرد لہجے میں کہا، یہ تمہاری بھول ہے، ہم کئی صدیوں سے ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ تمہاری خوبصورتی کی کہانی صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ میری دنیا تک جا پہنچی ہے، اور اب میں تمہیں لینے آئی ہوں زین۔ زین پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم منجمد ہو گئے جیسے کسی نے اسے زمین میں جوڑ دیا ہو۔ جن زادی آگے بڑھی، اس کی آنکھیں مزید چمکنے لگی۔ تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا زین، ہم ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ ہوں گے۔ زین نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز اس کے حلق میں ہی دب گئی۔ اچانک ایک بزرگ کی گونجتی ہوئی آواز آئی، پیچھے ہٹ جا شیطانی مخلوق، یہ لڑکا تمہارا نہیں ہے۔ زین کے دادا جو عالمی روحانی علوم کے ماہر تھے، ہاتھ میں ایک مقدس تعویذ لیے کھڑے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے تعویذ کو زمین پر رکھا، زمین کانپنے لگی زور زور سے، اور جن زادی نے چیخ ماری۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور تکلیف جھلک رہی تھی اور وہ چیخ رہی تھی، یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا زین، میں واپس آؤں گی۔ اور ایک لمحے وہ دھواں بن کے فضا میں غائب ہو گئی۔ زین کانپتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ دادا نے اسے سہارا دیا اور اسے ہوش دلائی اور کہا، بات تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی، لیکن یاد رکھو زین، کبھی کبھی ان پرسرار آوازوں کے پیچھے مت جانا، کیونکہ ہر حسین چیز حقیقت میں حسین نہیں ہوتی۔ زین نے کانپتے ہوئے سر ہلایا اور وہ دونوں واپس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن زین کے دل میں وہ سرخ آنکھیں ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھیں۔